اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، یہ جو واو ہے یہ سینٹنس کے سٹارٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ انگریزی میں ہم اسے اینڈ سے شروع کرتے ہیں، اردو میں اس کو استئنافیہ بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے لَئِن۔ لَئِن جو ہے اس میں لام زبر لا ہے اور پلس ان ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے۔ لام زبر لا جو ہے یہ قسم کے لیے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں لام للقسم یا لام القسم، یہ قسم کے لیے آتا ہے۔ اور جو ان ہے ان شرط کے لیے آتا ہے، اسے کہتے ہیں حرف شرط۔ ان سے کنڈیشنل سینٹنس شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آتیتا، آتائی جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور تا جو ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ تا کا معنی ہے تو، آتائی کا معنی ہے کیم، آیا، آیا۔ آتیتا تو آیا، آتیتا تو آیا۔ ان کے ساتھ جب یہ معنی جڑ جاتا ہے ان آتیتا تو اس کا معنی فیوچر میں جائے گا۔ ان آتیتا کا معنی فیوچر میں جائے گا۔ اب ان آتیتا کا معنی اگر تو آئے گا نہیں آئے گا، بلکہ اس کا معنی آئے گا، اس کا معنی بن جاتا ہے اگر تو آئے گا۔ یہاں ہم نے پاسٹ معنی لیا ہے، تو آیا، جب ان آیا اس کے ساتھ تو یہ پاسٹ کا معنی فیوچر میں چلا گیا ہے۔ اگر تو آئے گا، if you come up، if you come up۔ اگر تو آئے گا، کن کے پاس آئے گا اور کیا لے کے آئے گا؟ الذین اوتوا الکتاب، الذین کا معنی ہے جو یا جن کو اوتو دی گئی، الکتاب کتاب، جن کو کتاب دی گئی۔ الذین اس میں موصولہ ہے، اوتو فعل مجہول ہے، اور اس میں جو واو ہے
اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، اور الکتابہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ الذین اوتوا الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی۔ اب وہ کون لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئی؟ وہ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ وَلَئِنْ آتَیْتَ، اگر تو آتا ہے یا آئے گا ان عیسائیوں کے پاس، ان یہود کے پاس، کیا لے کر؟ بِكُلِّ آیَةٍ، بِكُلِّ آیَةٍ، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر ایک نشانی یا ہر ایک معجزہ۔ بی حرف جر ہے، بی حرف جر ہے، اور کلی جو ہے یہ اسم مجرور ہے اور مضاف بھی ہے۔ اس کے بعد آیتن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اس طرح بکل آیتن جو ورڈ بنتا ہے، اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ملتا ہے؟ اس کا کنیکشن سیدھا اتیتا کے ساتھ ملتا ہے۔ اگر تو آئے گا عیسائیوں یا یہودیوں کے پاس ہر ایک معجزہ لے کر، کو یہاں تک ہمارا بنتا ہے یہ شرطیہ جملہ ہے، یہ شرطیہ جملہ بنتا ہے ان سے لے کر آیتن تک۔ یہاں تک ہمارا جملہ جو ہے وہ کنڈیشنل سینٹینس بن گیا ہے۔ If you come up before those who were given the book with every sign, who were given the book بِكُلِّ آیَةٍ with every miracle. اگر تم ان یہود یا عیسائیوں کے پاس ہر ایک معجزہ لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ما تبعو، یہ جو ما ہے یہ نہیں کا معنی دیتا ہے۔ تبعو کا معنی ہے یہ فعل تبعو، ما تبعو فعل ماضی ہے، اس فعل ماضی کا یہ تھرڈ فارم ہے۔ پہلا فارم ہے تبع، دوسرا فارم ہے تبعا، اور تیسرا فارم ہے تبعو۔ تبعو کا معنی ہے دے فالوڈ۔ جب اس کے ساتھ ما آ گیا ما تبعو تو معنی بن گیا، ما تبعو سے معنی بن گیا ہے they did not
follow. They did not follow. اب اس کو اس کنڈیشنل سینٹنس میں یہاں سے یہ جواب بنتا ہے ما تبعوا they did not follow قبلتک. قبلتا جو ہے یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے، اور کا جو ہے مضاف الیہ ہے. when the pronoun joins a noun we get مضاف الیہ. ما تبعوا قبلتک. they did not follow your قبلہ. وہ تمہارے قبلہ کی طرف، وہ تمہارے قبلہ کو پیروی نہیں کریں گے. اب جو ما تبعوا قبلتک کا کنڈیشنل کے سینٹنس کے ساتھ معنی بنے گا وہ بنتا ہے وہ تمہارے قبلہ کو پیروی نہیں کریں گے. کیونکہ ما تبعوا قبلتک کا معنی لفظی معنی ہے وہ تمہارے قبلہ کو فالو، انہوں نے وہ تمہارے قبلہ کو فالو they did not follow your قبلہ، وہ تمہارے قبلہ کو نہیں مانیں گے. یہ معنی سینٹنس میں جو پہلا پارٹ ہے شرط کے طور پر جو آیا ہے اس کے حساب سے اس کے ساتھ ملتا ہے. وہاں بھی اتیتا کا لفظی معنی آ گیا ہے تو آیا. یہاں تبعوا کا معنی بنتا ہے دے فالو، انہوں نے پیروی کی. ما تبعوا انہوں نے پیروی نہیں کی. ما تبعوا قبلتک انہوں نے تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کی. مگر چونکہ یہ پاسٹ معنی بنتا ہے مگر ان کی وجہ سے جو ان سٹارٹ میں آیا ہے لئن اتیتا، ان کی وجہ سے پہلے سینٹنس کا معنی بھی فیوچر میں جائے گا اور دوسرے سینٹنس کا معنی بھی فیوچر میں جائے گا. گویا اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ، اس کا معنی بھی یہاں سے لے کر یہاں تک جو معنی بنتا ہے ان کی وجہ سے وہ بھی فیوچر میں جائے گا، اور ما تبعوا سے لے کر قبلتک تک جو معنی بنتا ہے وہ بھی فیوچر میں ہی آئے گا. وما انت بتابع قبلتهم. ما جو ہے یہ ما نہیں کا معنی دیتا ہے، جس طرح لیسا کا معنی دیتا، لیسا نہیں کا معنی دیتا ہے، اسی طرح یہ ما بھی کام کرتا ہے. گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ما ہے یہ لیسا کی طرح
کام کرتا ہے. لہذا انتا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم ما، اور جو جار مجرور خبر ہے بتابعین، جار مجرور خبر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ما کی خبر ہے. اب جو قبلتا جو آیا ہے، قبلتا یہاں تے پر زبر ہے، یہ منصوب ہے. یہ کیسے منصوب بن گیا؟ اس منصوب کا وجہ یہ ہے کہ اس کا جو لنک ہے وہ اس تابعین کے ساتھ ہے. تابعین جو خود ہے یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے. قاتلن، جاہلن، آکلن، اسی طرح یہ تابعن. جہاں تابعن آیا ہے اس کے بعد جو منصوب قبلتا آتا ہے، قبلتا، یہ منصوب آتا ہے کیونکہ اسم فاعل اس کے سامنے ہے. اسم فاعل کی وجہ سے قبلتا منصوب ہو گیا ہے. وہو مضاف، اور ہم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. وما انت بتابعن، اور تو فالو نہیں کرنے والا ہے قبلتہم، ان کے قبلہ کی، اور تو ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہے، اور تو ان کے قبلہ کی اتباع نہیں کرنے والے ہیں. اس سے آگے پھر وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، بعضهم ان کے کچھ یہود یا کچھ نصارہ بتابع اتباع کریں گے قبلۃ بعض، کچھ قبلہ کی، بعضن کچھ اور لوگ. مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے. یہاں بیت المقدس میں دو گروہ ان کو قبلہ کی وجہ سے ہو گئے ہیں. عیسائی مشرق کی طرف رخ کرتے تھے اور یہودی دوسری طرف بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے. پھر یہودیوں میں بھی دو گروہ ہو گئے. ایک سمیرین ہیں، وہ الگ سے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور دوسرے لوگ الگ سے. اسی کا ذکر یہاں آیا ہے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے کچھ دوسرے لوگوں کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے. nor do some of them follow the qibla of others. وما بعضهم، ان میں سے کچھ نہیں، ما کا معنی ہے نہیں،
بتابعین اتباع کرتے تھے قبلۃ بعضن کچھ اور لوگوں کے قبلہ کی. وَلَئِنْ آتَیْتَ أَحْوَاءَهُمْ اب پھر قسم آ گیا ہے. لام قسم کے لیے ہے، ان شرطیہ ہے. اتبعت بعت وَلَئِنْ نِتَّبَعْتَ اتبع جو ہے یہ فعل ماضی ہے، تا فاعل ہے. تم نے اتباع کی. You followed. وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ if you follow. أَحْوَاءَهُمْ أَحْوَاء desires. ہم مضاف الیہ ہے اس کا. أحْوَاء خواہش یہ مفعول ہے اور مضاف بھی ہے. when the pronoun joins a noun we get مضاف الیہ. ہم اس کے ساتھ مل گیا تو مضاف الیہ بن گیا. اور یہ مفعول کس کا ہے؟ یہ اس فعل کا ہے. ان نتبعت احواءہم تم نے ان کے خواہش کی پیروی کی. تم نے ان کے خواہش کی پیروی کی. اب ان اس کے ساتھ جڑ جائے گا اگر، تو یہ فیوچر میں مانا جائے گا. اگر تم نے ان کی خواہش کی پیروی کی. کب کی؟ من بعد جار مجرور ہے، بعد اس کے ما جاءک من العلم. ما اس میں موصولہ بھی ہے جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جاء آیا، کا مفعول بھی تمہارے پاس. من العلم جار مجرور علم. بعد اس کے کہ تمہارے پاس حق کا علم آ گیا ہے. بعد اس کے کہ تمہارے پاس حق کا علم آ گیا ہے اور تم ان کے خواہش کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ انک اذا لمن الظالمین. ان آتا ہے توکید کے لیے، بے شک کا تو اذن ایسا ہوا، تو بے شک ایسا ہونے پر تو لا ضرور، اس کو کہتے ہیں لام المزحلقہ. مزحلقہ لام انگریزی میں اس کو بولتے ہیں سکیٹنگ لام. من الظالمین جار مجرور، ظالمین میں سے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے اگر تم ان کی خواہش کی پیروی کرو گے بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ گیا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو تم نعوذ باللہ من ذالک ظالموں میں شمار ہو جائیں گے. ایڈریس تو آیت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مگر ایکچول امت کو بتانا تھا کہ اگر امت کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں یہود اور
نصارہ کے احوا کے اتباع کرے گی، اس کے بعد جب قرآن کا علم ان کے پاس آ گیا ہے تو وہ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ اس وقت کے جو حالات ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ اکثر مسلمان انہی یہود اور عیسائیوں کی خواہشات کا اتباع کر رہی ہیں۔ تو آیت کا جواب جو ہے پہلے ہمارے پاس وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہ تو کنڈیشن تھی، یہ تو شرط تھا، اس کے بعد إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یہ اس کا جواب ہے۔ تو آیت کا جو جواب و شرط ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان ظالموں سے بچائے اور اپنی رحمتی جوار میں جگہ دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔